السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آج بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر ہم 4 شروع کریں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کو مکمل بھی کر لیں بیٹا۔ اس سے پہلے آپ سورہ بقرہ کے 3 رکوع ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہوئے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کوسچنز بھی کروا دیے جائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ابھی جو آپ پڑھ رہے ہو وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم یہ بھی شروع کرتے ہیں۔ آسان سا رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اہم عنوانات بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں آپ یہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اہم واقعات ہیں۔ اب یہ واقعات پہ کوسچن تو نہیں آتا بیٹا، لیکن یہ کہ شارٹ کوسچن آنسرز میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، پلس تشریح کے لیے یہ چیز آپ کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس میں جو آپ پڑھیں گے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے، انسان کی خلافت کا ذکر ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ کس بنیاد پر تھی وہ ہم پڑھیں گے، اور آدم علیہ السلام کو جو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس کی حیثیت کیا تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح کا سجدہ تھا، اور کس کس نے سجدہ کیا، اور کس نے فرشتوں، جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو کس نے انکار کیا؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابلیس شیطان تھا، اس نے انکار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسے ٹھہرایا، پھر ایک پھل کھانے کی ممانعت کیسے تھی، کس طرح وہ آزمائش میں ڈالے گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ سب کچھ ہم جو ہے وہ رکوع نمبر 4 میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي بے شک میں، جَاعِلٌ بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد برپا کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور جو خون بہائے۔ فرشتوں نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے، کیا کوشچن کے لیے آتا ہے، اتجعل کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، جبکہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ اور تیری ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے۔ قال اس نے کہا، اس نے کس نے؟ اللہ نے کہا، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلم اور سکھائے آدم کو، الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال پھر کہا، انبئونی تم مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے والا بیٹا ہم کر لیتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے نعمت عطا کی تھی۔ اچھا، جب قال ربک للملائکۃ اور جب رب نے فرشتوں سے کہا، ٹھیک ہے؟ فرشتے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ نوری مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے کہا نا کہ وہ کسی بھی حکم سے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ ہوتا ہے نائب ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، جو آپ کے پیچھے کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ خلیفہ بولتے ہیں نائب کو، اصل اختیارات اس کے نہیں ہوتے، وہ کسی کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، یعنی اصل پاور، اصل سوورینٹی، اصل اقتدار اس کا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جو خلیفہ ہوتا ہے بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اختیار کی ملکیت اس کی طرف نہیں جاتی۔ یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نائب بنا رہے ہیں تو گویا کسی کو اپنے حصے کے اختیارات تفویض کر رہے ہیں۔ اللہ خود زمین میں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے کیا کیا، اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا،
ٹھیک ہے، فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ انسانوں میں سے انسان ہی خلیفہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد کیا لقب تھا؟ وہ خلیفۃ الرسول اللہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے۔ خلیفۃ اللہ نہیں کہا انہوں نے، وہ کہتے تھے خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، نہ بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ تو چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، یعنی آپ کو امت کی جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی، تو کیا ہے آپ نے اپنے لیے جو لقب پسند کیا وہ کیا تھا؟ خلیفۃ الرسول اللہ۔ اسی طرح اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو انہوں نے آ کے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول اللہ نہیں کہا، ان کا جو ٹائٹل تھا ایک تو امیر المومنین تھا جو انہوں نے بعد میں پسند کیا، اور ایک خلیفۃ الرسول اللہ تھا، یعنی میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں، یعنی میں اس کا بھی نائب ہوں۔ تو یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نیابت کا شرف دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس کو اختیارات بھی دیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا صدر یا وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے نا وہ ایک کام کرنے والا جو ہے نا وہ وزیر اعظم یا صدر ہو جائے، وہ عام طور پہ سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے صدر کے پیچھے، یعنی معاملات رکتے تو نہیں ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں بھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے معاملات چلانے کے لیے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دیا۔ اب اس کو جو اختیارات دیے گئے، اللہ نے جو اختیارات دیے وہ اس کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنے مالک کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے ان اختیارات کو ذاتی حیثیت میں پورا نہیں کرنا بلکہ جس کی طرف سے امانتاً اس کو دیے گئے ہیں ان کی طرف سے اس نے اس کو پورا کرنا ہے، گویا اختیارات کی ملکیت مالک کی طرف جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو انسان کو خلیفہ بنانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، تو کیا یہاں پر پہلے بھی کچھ تھا یا نہیں تھا؟ مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، ٹھیک ہے، اور جب یہاں پہ فساد برپا ہوا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو سب کو منتشر کر دیا گیا اور پھر خلافت بنی انسان کو بخشی گئی، ٹھیک ہے، واللہ عالم کیا درست رائے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خود اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو انسانوں کے بارے میں فرشتوں نے بات کی وہ کیا تھی؟ یہ تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں زمین میں خلیفہ، اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے کیوں کہی؟ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سارے جواب ملتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں کسی ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خون بہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے انسان کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں کیوں کی اور ان کے بارے میں انسانوں کا یہ نقطہ نظر کیوں تھا؟ کیا وہ پہلے سے واقف تھے؟ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کرنے لگے تھے۔ تو ہم مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ فرشتوں نے جو ان اندیشے تھے ان کا اظہار کیوں کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب بھی کسی کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ناجائز استعمال کرتا ہے، ان کو مس یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ٹیکل نہیں ہو پاتے۔ اور بعض نے کہا چونکہ انسان کے اندر دونوں طرح کی قوتیں ہونی تھی، یعنی خیر کی بھی شر کی بھی، تو اس بنیاد پر اس سے کچھ نہ کچھ شر تو ضرور برپا ہوگا۔ اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے انہیں بتا دیا ہو کہ انسان ایسے ہوں گے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق چونکہ عناصر اربع سے ہی، تو اس میں مٹی، آگ، پانی، ہوا سب شامل ہے، ٹھیک ہے، تو آگ کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے کوئی ایسی مخلوق دیکھ رکھی ہو، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، تو ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے انسان ان سب چیزوں کے سے فائدہ اٹھانے سے قاصر رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اچھا جی، بہرحال انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں نے اس موقع پہ کیا بات کی، ٹھیک ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ کیسے کو خون بہائیں گے، ایک کیفیت تھی جس کو وہ غالباً جانتے تھے، انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور پھر وہ اپنی کیا صفت بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم موجود ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا بات کی کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ ذکر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، ہم دو تعریف کے لیے بنا رہے ہیں، تو وہ کام کرنے کے لیے تو ہم بھی موجود ہیں، آکام کی فرما برداری کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ تو ہم بھی بجا لاتے ہیں، ہم آپ نے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ایسی صورتحال میں ایسے کی ضرورت کیوں ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آپ آگے جا کر بھی پڑھیں گے کہ
آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. تمہیں بظاہر ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، ان کے اندر ہے ہی خیر کا مادہ، انہوں نے تو ہمیشہ ہی اچھے کام کرنے، برائی تو یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر برائی کے لیے کوئی صفت رکھی ہی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی صنف رکھی ہی نہیں گئی ہے. بلکہ انسان اس کے مقابلے میں اب کیا ہوں گے کہ انسانوں کے اندر دونوں طرح کی خواہشات موجود ہوں گی، اچھائی کی طرف جانے کی بھی، برائی کی طرف جانے کی بھی. اللہ نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہوں گے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ڈیوٹیز کو پورا کرتا ہے تو یہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود الملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یعنی میں تو وہ ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مجھے انسان ہی رہنے دو. فرشتہ مجھ سے افضل نہیں ہے بلکہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ نام سکھائے. ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ سوال بہت آتا ہے بیٹا کہ کن چیزوں کے، کن اشیاء کے نام سکھائے گے. تو اس کے بارے میں مختلف آرائیں، جیسے حروف مقطعات کے بارے میں مختلف آراء تھی، منافقین کے فساد کی مختلف صورتوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے، کل آپ نے فاسقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی علامات کیا. اسی طرح یہاں پر بھی مختلف آراء ہیں، جیسے حروف مقطعات کے بارے میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز مقطعات سے کیا مراد ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو کن چیزوں کے نام سکھایا، بھی ہم پڑھتے ہیں یہ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ان کو پیش کیا اور کہا فرشتوں سے کہ تم مجھے ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو جو نام سکھایا، جو علم دیا اللہ تعالیٰ نے. نام سکھانا کیا ہے، وہ علم سے تعلق رکھتا ہے نا. بعض نے کہا کہ تمام اشیاء کے نام تھے، جو کائنات کی تمام چیزیں ہیں جن کے نام تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ صرف فرشتوں کے نام تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ اولاد آدم کے نام تھے. بعض نے کہا کہ مخلوق خدا کے نام تھے. بعض نے کہا کہ یہ انبیاء کے نام تھے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مختلف زبانیں تھیں. اور بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی تھی. یعنی اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. آپ نے ان میں سے 5-6 تو ضرور یاد رکھنی ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء کے نام بتائے. بعض نے کہا یہ اللہ کے اسماء تھے. بعض نے کہا یہ انبیاء کے اسماء تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کے نام تھے. ٹھیک ہے، مختلف آراء پائی جاتی ہیں. آپ ان میں سے 4-5 تو بیٹا ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا تو کیا کہا کہ اب پھر تم بتا دو ان کے نام. تو آدم علیہ السلام کو تو سکھا دیے گئے تھے نا، انہوں نے بتا دیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، بے شک تو پاک ہے، لا علم، ہمیں نہیں علم، لنا، ہمارے لیے، الا، مگر یہ کہ ما علمتنا، جو تو ہمیں سکھا دے. اب فرشتوں نے کیا کہا، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم یہ نام بتاؤ، آدم نے تو بتا دیا. ٹھیک ہے، آدم کو تو ان سے نوازا گیا. اور جب فرشتوں کو کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکے. ان کو سکھائی نہیں گئے تھے نا، ان کو علم ہی اتنا دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے یہ کہ جو تو ہمیں سکھا دے. گویا سکھانے والی علیم ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ تو سب سے زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہا جتنا علم دیا. اب آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے علیم ہونے کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، گویا علم کے سوٹے، علم کے چشمے جو ہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. سب سے بڑھ کے علیم ذات کس کی ہے، اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ان کو سکھایا نہیں گیا تھا لہٰذا یہ ان کو بیان نہیں کر سکے. انہوں نے عجز اور معذوری کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے، کہ آپ پاک ہیں، آپ نے، ہمیں صرف وہ چیز آتی ہے جو ہمیں آپ سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قال، پھر اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، تم ان کو بتلاؤ، بھی اسماءہم، ان ناموں کے بارے میں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا. اب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا یا مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے تو آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا. اس طرح سے جو آدم علیہ السلام کی برتری تھی فرشتوں کے اوپر وہ ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، فلما انباہم، پھر جب اس نے خود بتایا، بھی اسماہم، ان کے نام، قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقول لکم، میں نے تم سے کہا تھا، انی اعلم، میں وہ جانتا ہوں، غیب السماواتی، جو آسمان کا غیب ہے، والارض، اور زمین کا، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو چونکہ سکھا دیے گئے تھے تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اس پر اللہ نے کیا فرمایا، کیا جتلایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ظاہر کریں ہم یا چھپا لیں، اللہ اس سب کا علم، اس سارے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے،
جو آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہو. یہاں سے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اس جدو سجدہ کرو. اس جدو جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد یہ سب کے سب سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اس جدو تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا. اب یہاں بھی پلورل ہے، سب کے لیے آ رہا ہے، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور دیکھیں جس کو استثناء حاصل تھا، جس کو ایگزمپٹ کیا گیا، وہ کون تھا؟ الا ابلیس. یعنی جس نے نہیں، سب فسجدو، اس میں اس کا مطلب یہ کہ سب نے سجدہ کیا. جس نے نہیں کیا اس کا نام لے کے الگ سے بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا نام لے کے الگ سے ذکر کر دیا گیا کہ کس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے. اب آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. ٹھیک ہے. اور اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات نے، انسان بہترین مخلوق، ٹھیک ہے، چاہے وہ نوری ہیں چاہے وہ ناری ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق پہ جس خلق کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہے وہ انسان ہے، وہ آدم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ برتری کس بنیاد پر تھی؟ یہ علم کی بنیاد پر تھی. اور یہاں سے ایک بات اور جو پتہ چلتی ہے، ابھی ہم اس کا آگے بھی ذکر کریں گے، کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی، اور بنیاد کیا تھی؟ علم. اور فرشتوں پر برتری ثابت ہوئی، تو فرشتوں کی بنیاد، یہ فرشتوں کی صفت کیا تھی؟ عبادت. گویا علم کو عبادت کے اوپر فضیلت حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر. گویا وہ جو ہوتا ہے، وہ جس طرح چاند روشن ہوتا ہے، ویسے ہی عالم بھی روشن ہوتا ہے، علم والا شخص روشن ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں عابد جو ہوتا ہے نا، اس کی عبادت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. یعنی میں اگر ساری رات عبادت کر رہی ہوں تو میرے نفلوں کا ثواب تو مجھے ہے نا. ایک عالم جو ہے علم کی بنیاد پہ اگر مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، تو جب وہ کسی کو مسئلہ پیش آئے گا، اس کی روشنی میں جب لوگ اس مسئلے کو حل کریں گے، تو اس علم والے کو، اہل علم کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی جو فضیلت کی بنیاد تھی وہ اس کا علم ہونا تھا. ٹھیک ہے. اور فرشتے چونکہ عبادت گزار تھے، وہ ان پر بھی آدم علیہ السلام برتری لے گئے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن نے کہا نا فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے. شیطان تو وہ کفر کی بنیاد پہ، ناشکری کرنے کی بنیاد پہ بنا نا. ٹھیک ہے. اب ابلیس کو اگر آپ اس کی بھی پڑھیں نا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اپنے 2-4 ضرور یاد رکھنی ہے. مثلا ابلیس جو ہے وہ ابلاس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نا امید ہونا، بھلائی سے دور ہونا، خیر سے دور ہو جانے والے کو بھی ابلیس کہا جاتا ہے. چونکہ وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، لہٰذا اس کو کیا کہا گیا؟ ابلیس کہا گیا. اچھا ابلیس تھا کون؟ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ فرشتہ تھا، اور ایک میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ اس کے بارے میں آتا ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، اور بڑا عبادت گزار اور عابد جن تھا. ٹھیک ہے. اس کی رہائش جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہی. بعض نے کہا تھا ہی فرشتوں میں سے تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ اس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی تھی، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو ناری کی بجائے نوری ہوتا. ٹھیک ہے. واللہ عالم. اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ابلیس کا، اچھا ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ اب ہم یہ پڑھتے ہیں الا ابلیس. ایک تو یہ بات کہ سب نے سجدہ کر دیا آدم علیہ السلام کی برتری کو مانتے ہوئے، ہم اس سجدے کی حیثیت بھی پڑھتے ہیں آگے جا کے، سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیوں کیا؟ یہ دو وجوہات آپ کے سامنے آ گئی. آپ کو سوال بھی آتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر غرور کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. دو جرم تھے اس کے بیٹا. ایک تو اس نے انکار کیا، اور اب انکار کس بنیاد پہ کیا؟ تکبر کی بنیاد پہ کیا. اب اس کے اندر تکبر کیا تھا کہ آدم کو تو نے گارے سے، مٹی سے بنایا، جبکہ میں تو آگ سے بنایا ہوں. اور دیکھیں گارا مٹی تو زمین ہوتی ہے نا، پیروں میں آتی ہے، نیچے کی چیز ہے. اور آگ جو آگ جب جلاتے ہیں نا تو بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کے شعلے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. تو اس نے کہا میں تو اوپر کی چیز ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ دھتکار دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ ابلیس بن گیا، بھلائی سے دور ہو گیا. تو انسان مسلمان جو اتنی نمازیں نہیں پڑھتے وہ کیا بن جاتے ہوں گے؟
اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اور قیامت تک کے لیے پھر اس کو مہلت دی ہے کہ یہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، آدم کے پیچھے لگا رہے گا، لیکن سارے اس کی پیروی نہیں کریں گے سوائے جو اس جیسے ہوں گے، سوائے جو راہ سے بھٹک جائیں گے، ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو سکونت اختیار کر، انت تو وزوجک تیری بیوی الجنہ جنت میں، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی زوجہ جو ہیں وہ جنت میں قیام کرو، وَقُلَا اور کہا ان دونوں سے، وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ، مِنْہَا اس میں سے، رغدن خوب سیر ہو کر، حیث جہاں سے شئتما تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے. وقولا لام الف جہاں آ رہا ہے وہاں سے مراد دو ہے، دونوں کے لیے شئتما ولا تقربا فتکونا، ٹھیک ہے. وقولا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، یعنی جنت میں رہو. ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کیا کہا کہ تم دونوں کا قیام اب کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا. جنت ہم پیچھے پڑ رہے کہ سبزے کی جگہ ہوگی جہاں پہ ہر نعمت ہوگی جو انسان چاہے گا، ٹھیک ہے. اور انسان کی جو ہے وہ وہاں کوئی آزمائش نہیں، وہاں کوئی عمل نہیں، بلکہ وہ اعمال کی جزا کے طور پہ انسان کو دی جائے گی. تو دیکھیں پہلے وہ ٹھکانہ ہمیں بغیر عمل کے دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا. جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ہوا کو نکالا اور ان کی زوجہ ٹھہرایا. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی نکاح جو ہوتا ہے وہ مہر کے بغیر درست نہیں قرار پاتا. تو آدم علیہ السلام اور ہوا جب ان کا نکاح ہوا تو مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیج دو، ٹھیک ہے. یہ ان کا مہر ٹھہرا تھا. 10 دفعہ اللہ تعالیٰ کا بیشی معاف فرمائے 10 دفعہ جو ہے وہ تم درود شریف پڑھ دو، ٹھیک ہے. یہ مہر مقرر ہوا تھا جنت میں بھی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جنت میں ٹھہرایا. ایک کنڈیشن لگا دی کہ تم جہاں سے جو چاہے کھاؤ سوائے ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو فتکون من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، ساتھ ایک چھوٹی سی آزمائش بھی رکھتی، ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا؟ شجر ممنوع. اب یہ شجر ممنوع کیا تھا اس کے بارے میں بھی مختلف روایت پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے اضافے یا کمی کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا اس کو واضح نہیں کیا گیا کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، ٹھیک ہے. بعض نے کہا یہ گندم کا تھا، بعض نے کہا یہ سنگترے کا تھا، بعض نے کہا یہ انجیر کا تھا. اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں. اس بحث میں پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہے تفسیر کا، ٹھیک ہے. ہمیں صرف اتنا ایمان رکھنا، اتنی بات، ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکال دیا وہاں سے، مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ دونوں تھے، ٹھیک ہے. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے جہاں وہ تھے اور نکلوا دیا جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے یہ کہا. اچھا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں بیٹا، پہلے تو یہ دیکھیے کہ پھر شیطان ان کو پھسلا دیا. شیطان نے انہیں کیسے پھسلا دیا؟ وہ دونوں جنت میں تھے، شیطان جنت میں ہو نہیں سکتا، تو یہ پھسلانے کا کام کیسے ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توجہ حاصل کی، اور بعض نے کہا کہ وہ سانپ کی شکل میں جنت میں آتا. مفسرین کی مختلف آراء ہے کہ اس کا کانٹیکٹ کیسے ہوا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. کہ جو مقام مرتبہ انہیں ملا تھا وہ اس کو ایک نظر نہیں بھاتا تھا اور وہ اسی کوشش اور اسی خواہش میں تھا کہ کسی طرح سے یہ ان سے چھن جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کیسے پھسلایا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی ان کو لالچ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو کس طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ادروائز نہیں ملے گی. اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع اس لیے کیا تھا کہ تم کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ، ایسا سننا تھا. تو انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، ٹھیک ہے. اور اس نے اس چیز کے لیے نا ان کو قائل کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھائی اور مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے نا وہ پھسلا کر جو ہے وہ اور آدم علیہ السلام اور حوا چونکہ سادہ لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، ٹھیک ہے. اور اس نے پھر کیا کیا؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام ان سے کروا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا جہاں پر وہ تھے، ٹھیک ہے. یہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ نکالا جانا کیا تھا. یہ کچھ سزا نہیں تھی، یہ اب آزمائش شروع ہو رہی ہے، یعنی جو جنت پہلے ہمیں مفت میں مل گئی تھی اب ہمیں اپنے اعمال کے نتیجے میں ملے گی.
آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے جو ہے وہ باتوں میں لگایا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ بے لباس ہو گئے تھے، اور وہ جنت کے پتوں سے جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تھے۔ یعنی دیکھیں اس وقت بھی یہ شرم و حیا کا تصور موجود تھا کہ اگر یہ ایک چیز ان سے چھن گئی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ درختوں کے پتے لے کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں اسی جب یہ فیل ہوا نا تو انہیں اسی وقت سمجھ آ گئی کہ یہ کام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کوئی غلط فیکٹر انوالو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نے جو ہے یہ اپنی جو ہے نا وہ کارروائی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور یہ غلطی تھی، یہ ایک بھول تھی۔ اور آگے بھی آپ پڑھیں گے ابھی جب یہ آتا ہے تو آدم علیہ السلام نے کس طرح سے اس غلطی کا اقرار کیا، پھر اس کے اوپر معافی مانگی، پھر اللہ نے کیسے معافی دی۔ اب دو رویے آپ کو نظر آئیں گے، ایک شیطان کا اور ایک آدم کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب اس نے یہ کام ان سے کروایا تو اللہ نے کیا کہا، پس تم دونوں جہاں پر ہو یہاں سے نکل جاؤ، وہ قلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا تم اترو، ٹھیک ہے۔ نابتو اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اب تمہاری دشمنیاں بھی چلیں گی، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، پس تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے مستقر و متاع الی حین، ایک خاص مدت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہوگا۔ یعنی اللہ نے دیکھے سزا کے طور پہ بعض کہتے ہیں اتار کے پھینک دیا، ایسے نہیں کیا تھا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، یعنی جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں سے انہیں فارغ کر دیا گیا، اور زمین کی طرف یعنی ایک نئی جگہ کی طرف بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اسی زمین میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا ہوگا۔ ہم سب کو زندگی ملتی ہے نا، کسی کو 60 برس 70 برس، تو وہ مقررہ وقت ہے، وہ متاع الی حین، اور برتنے کا سامان بھی دیا جائے گا، یعنی اللہ نے یوں ہی نہیں پھینک دیا سزا کے طور پہ، بلکہ ٹھکانہ دے کے سامان زندگی دے کر اللہ نے اتارا، ٹھیک ہے، کہ تمہیں برتنے کا سامان بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى پھر سیکھ لیے آدم نے من ربه اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ تو اس نے توبہ قبول کی ان کے ساتھ، انہ تواب الرحیم، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، غلطی بھی ہوئی ہے تو اپنے رب کی طرف ہی رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رب سے کلمات سیکھ رہے ہیں، گویا انہیں پہلی بات اپنی جو بشری تقاضے بھول والے غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھئی مجھ سے بھول ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے پر پھر اب جو تصور ہے معافی کا یا توبہ کا وہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، ٹھیک ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، تو جب ادھر رجوع کیا تو ادھر سے ہی کچھ کلمات معافی کے ملے، وہی سکھا رہا ہے، اور جس رب کے حضور گڑ گڑائے نا اسی نے پھر ان کو توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے، وہ سورہ توبہ کے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو سورہ اعراف میں ملتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے بچوں کو آتے بھی ہوں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ قرآن سے تفسیر کے زمرے میں بھی آیت آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے، کلمات کون سے تھے ان کا ذکر ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا سکھایا، اے رب ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بے انتہا رویا کرتے تھے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنا رویا کرتے تھے، اتنے آنسو ہوا کرتے تھے کہ چڑی اتنا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا کہ پرندے سے پھڑ پھڑاتے تھے، اور ان کو اس کو دیکھ کر اور بھی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لیکن دیکھیں یہاں سے جو ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے صاف واضح کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ خود سکھائے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ کہتے ہیں انہ تواب الرحیم، بے شک میں تو ہوں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اچھا دو رویے یہاں آپ نے دیکھے، ایک ابلیس کا رویہ، ابلیس سے غلطی ہوئی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی جب انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، اور دو رویے یہاں، ابلیس جو ہے وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ کیا کیا، میں خود بھی گمراہ رہوں گا اور میں آدم کی اولاد میں سے بھی جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے، تھوڑے بندوں کے سوا سارے میری پیروی کریں گے۔ دوسرا رویہ کیا ہے، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی، تو یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے ڈھٹائی والا رویہ اختیار نہیں کرنا، غلطیاں جو ہے نا انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے دن سے اس کے ساتھ لگی ہیں، کیا کرنا ہے، ابلیس کا رویہ اختیار نہیں کرنا بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ تواب الرحیم، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا، اس کا تو کام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ قلنا اہبطوا، پھر ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سب کے ساتھ، فاما یاتینکم منی، اب دیکھیں جہاں اللہ نے کہا کہ تمہیں عام زندگی کے لیے سامان فراہم کر دیا، ساتھ اللہ نے روحانی غذا کا بھی
سامان اتار دیا. اللہ نے کیا کہا کہ بس تم سب کے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آتی رہے گی، انبیاء آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، کتابیں آتی رہیں گی. فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، بس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور انکار کیا اور جھٹلایا بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، دو رویے آپ نے دیکھ لیے آدم اور ابلیس کا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ جس طرح میں نے جسمانی پرورش کے لیے خوراک اتاری، سامان اتارے، ٹھیک ہے، اسباب مہیا کر دیے زندگی کے، بالکل ویسے ہی روح کی غذا کا بھی انتظام کر دیا کہ میری جانب سے ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی. بس جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ فائدے میں رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ویسے لوگوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. اچھا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم. ایک ہوتا ہے جب آپ کا سابقہ پڑ جاتا ہے خوف، اور ایک غمگین، خام خواہ پریشانی پہلے کی، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. آپ کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، اور جو لوگ انکار کریں گے، کفر کریں گے، جھٹلائیں گے جیسے ابلیس نے کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو ہم ہمیشہ بار بار بات پڑھ رہے ہیں کہ اس کی اسپیشلٹی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں تو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ کیا ہیں. آدم و ابلیس کے قصے کا ذکر پڑا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ابلیس، ٹھیک ہے، کے ساتھ کیسے معاملہ ہوا کہ ابلیس کون تھا. مختلف روایات ہیں، وہ جنوں میں سے تھا، بعض نے کہا کہ وہ شیاطین میں سے تھا، بعض نے کہا فرشتوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے انسان کو خلافت دی، ان کی بنیاد پہ فضیلت عطا کی، اور پھر تمام فرشتے. اچھا، ایک چیز ہم نے بیچ میں سے چھوڑ دی کہ وہ جو سجدہ کیا گیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا تھا؟ اچھا، سجدہ جو ہے نا، سجدہ عبودیت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ عبودیت ہوتا ہے جو عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بیٹا صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں. یہ جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، صرف ان کی برتری کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ عظمت کے لیے تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ عبودیت ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے کہ اس کی برتری کو، عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا، اور وہ اسی وقت کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس کو انسان کی خلافت، اس کی وجہ فضیلت، علم جو ہے وہ پسند نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت سے اس نے دشمنی پالی، اور قیامت تک کے لیے اب ابلیس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے. اور کیا کہ اللہ نے اس کو دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہیں کہ لوگ شیطان کے راستے پہ کیوں چلتے ہیں، تو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں. اللہ نے پوری صلاحیتیں دے کر، مہلت دے کر، قیامت تک کا وقت دے کر اس کو بھی میدان میں اتارا. ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگوں کے اوپر اللہ نے ہدایت بھی واضح کر دی، سیدھا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا، اور غلط راستہ بھی ہمارے سامنے. یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے کہ ہم کس راستے کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ قصہ آدم و ابلیس ہے. آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات خود سے بنا کر یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، آدم کی فضیلت کی وجہ ضرور یاد رکھیے گا، علم تھی، سجدے کی نوعیت کیا تھی، خلافت کیوں دی گئی تھی. ٹھیک ہے، ابلیس نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا. یہ دو وجوہات تھی، یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور آدم و حوا کو جو جنت میں کس چیز سے منع کیا گیا تھا؟ درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا. پھر وہ کیسے پھسلائے گئے، یہ سارا. ٹھیک ہے، ایک واقعے کی صورت میں اس کو پڑھ لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہی ہمارا ایک پورا رکوع مکمل ہو گیا، 4 رکوع ہو گئے. انشاءاللہ ایک رکوع کرنے کے بعد ہم احادیث کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیجئے گا، خاص طور پہ ٹرانسلیشن، ترجمے کے اوپر فوکس کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.